كل نفس مني صار يشرفني كل نفس مني. نجاست سے اپنے وجود کو پاکیزہ کرتا ہے. توبہ سے بھی اسی طرح انسان اپنے نفس کو، اپنے گناہوں کو غسل دے کر اپنے آپ کو پاکیزہ کرے اور اپنے دل کا اطمینان اور جو ایک تسلی ہے اور جو سکون ہے وہ حاصل کر پائے، اور دوبارہ گناہ کرنے میں جو ہے وہ نام ہی نہ لے دوبارہ گناہ کرنے کا. اس کے ذہن میں وہ وسوسہ، وہ خیال، وہ تخیل ہی نہ آئے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو برائی کے اندر جو ہے وہ دھکیل سکتا ہو. اور توبہ یعنی تاریکی سے نکل کر نور کی طرف آنے کا نام ہے. اگر انسان توبہ کرے اور وہ تاریکی سے نور کی طرف نہ آئے تو یعنی اس نے توبہ نہیں کی، اس نے لفظی ایسے اظہاراً اس کو وقتی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے نادمانی پشیمانی اس کو ہوئی، اس کے بعد وہ اس گناہ کی لذت کی طرف پھر دوبارہ لپکتا ہے. تو اللہ کہتا ہے ایسی توبہ میرے نزدیک مجھ اللہ کی بارگاہ میں بھی قابل قبول نہیں، اور تمہاری وہ توبہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، نہ دنیا میں کسی کام کی نہ آخرت میں کسی کام کی. یعنی توبہ یعنی تاریکی سے نکل کر انسان نور کی طرف آئے. اور نور کسے کہ نور علم کو کہتے ہیں، نور تقوی کو کہتے ہیں، نور پرہیزگاری کو کہتے ہیں، نور گناہوں سے بچنے کو کہتے ہیں، نور یعنی خداوند متعال کی، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے کو کہتے ہیں. توبہ دروازہ ہے عشق کے شہر میں داخل ہونے کا، کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو پھر کہتا ہے اللہ مجھے تجھ سے عشق ہو گیا، تجھ سے محبت ہو گئی ہے، تیری اطاعت میں مجھے جو سکون ملتا ہے دنیا کے کسی شیطانی کام میں وہ لذت، وہ سکون اور وہ اطمینان نہیں ملتا. تجھ سے تیرے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں شیطان کی کسی وسوسے میں، کسی کے کہنے کے اوپر کسی کی برائی، کسی کے لیے بہتان، کسی کی چغلخوری، کسی کے لیے غیبت، کسی کے اوپر میں ایسے نہ کیا ہوا گناہ اس کی طرف نسبت دینے کی مجھے توفیق نہ دینا، بلکہ مجھے ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا رحم، تیرا کرم، تیری رحمت نازل ہوتی ہے، نہ ان کے راستے کے اوپر جن کے اوپر تیرا عذاب جو ہے وہ مقرر کیا گیا. توبہ یعنی دعوت عام ہے، ایک دعوت فکر ہے، ایک دعوت ہے. اللہ کہتے توبہ کر کے میرے بن جاؤ، توبہ کر کے میری بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ کر کے میرے گھر میں آ جاؤ. توبہ ایک عمومی دعوت ہے. اگر اس عمومی دعوت سے بھی انسان استفادہ حاصل نہ کر پائے تو پھر اس کے لیے انبیاء، اولیاء، اوصیاء بھی آ جائیں تب بھی اس کے نفس اور اس کے کردار کو بہتر جو ہے وہ کرنے کے لیے کوئی بہتری کی کوئی بھی ایسی راہ ہموار نہیں کر سکتے، جب تک کہ خود اللہ بھی کہتا ہے، قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تک انسان کو اپنی حالت کے بدلنے کا بھی جب تک جو ہے وہ خیال نہ آئے تو خداوند متعال بھی اس کی توبہ اور اس کے بدلنے اور اس کی تبدیلی کے بارے میں کوئی بھی خداوند متعال اس کو توفیق عطا نہیں کرتا ہے. یعنی جب توبہ عام دعوت ہے تو مومنوں کے لیے لوٹ آؤ صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر آؤ. یعنی اللہ کہتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، بے شک خدا زیادہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، عزیز رکھتا ہے، اپنے قریب رکھتا ہے. وہ قریب خدا وہ اتنا قریب ہے کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ قریب اللہ جس کے ہم اتنے قریب ہیں، اور اس کے اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی اس کے سامنے ہم گناہ کریں، ہم خطائیں کریں، ہم جھوٹ بولیں، ہم نماز نہ پڑھیں، ہم برائیاں کریں، ہم والدین کا احترام نہ کریں، تو ہمیں پھر ایسا خدا کے قریب ہونے کا کوئی، ہم پھر شیطان کے قریب ہیں، خدا کے رحمان کے قریب نہیں ہیں. اور اسی طرح معصوم فرماتے ہیں توبہ یعنی خالص توبہ ہو، ایسی توبہ نہ ہو کہ جس میں صرف لفظی زبانی توبہ ہو، نہیں، بلکہ ایسی خالص توبہ ہو کہ فقط زبانی نہ بلکہ عمل سے کر کے دکھاؤ، کہ پھر برائی کی طرف نہ جاؤ، پھر بھٹکتے ہوئے راستے کی طرف نہ جاؤ، پھر وسوسے والے راستے پہ نہ جاؤ، پھر شیطانی راستے کی طرف نہ جاؤ. اپنے ذہن کو، اپنی فکر کو، اپنی گفتگو کو، اپنی اخلاق کو، اپنی زبان کو جو ہے وہ شیطانیت کے وسوسے اور اس کی برائی اور اس کے راستے سے محفوظ رکھنے کا نام ہی اصل توبہ کا معنی اور مفہوم ہے. اور محمد بن مسلم نے جو ہے وہ روایت جو نقل کی گئی ہے وہ اصول کافی سے یہ بیان کیا گیا کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مولا کوئی بندہ گناہ گار ہو تو توبہ کرنے کے بعد گناہ کو تکرار کرتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا وہ توبہ کر کے خدا کبھی انسان کو مایوس جو ہے وہ نہیں کرتا ہے. توبہ زبانی نہ ہو بلکہ حقیقی ہو. یعنی مولا یہاں کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ مولا فرمانا چاہتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ صرف ظاہری طور پر توبہ کر کے اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے کہ میں نے بس کہہ دیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں، بلکہ ایسے جیسے بچہ
بچے کو بھوک لگتی ہے، تڑپتا ہے، اور ماں اس کی تشنگی کو پورا کرتی ہے، اگر ایسی توبہ اللہ سے مانگو گے تو پھر وہ حقیقی توبہ ہوگی، گڑ گڑا کر، رو کر، گریا کر کے، اللہ سے مغفرت طلب کر کے، اس کی رحمتوں کا ذکر کر کے، اس کی نعمتوں کا ذکر کر کے پھر توبہ کرنا، اور اس کے اوپر نادمان ہونا، پشیمان ہونا، اور حقیقی توبہ کرنا۔ مولا باقر فرماتے ہیں اگر ظاہری توبہ کی اور لفظ سے وہ توبہ کی تو وہ توبہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے ظاہری دل کی تسلی اور اطمینان کا ذریعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ توبہ تمہارے کسی عمل کی پختگی اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث جو ہے وہ نہیں بن پائے گا۔ اور توبہ حقیقی طور پر توبہ نصوحہ ہو، ایسی توبہ جس سے نصیحت حاصل ہو، جس سے انسان کو عبرت حاصل ہو، جس کے بعد پھر انسان دوبارہ برائی کی طرف نہ جائے۔ لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے بھی جو نصوح کا مادہ ہے وہ نص سے نکلا، یعنی بر وزن اگر اس کا نکالیں تو اس کی اصل میں اس کا معنی خالصتاً یعنی خیر خواہی، یعنی اچھائی، یعنی بہتری، یعنی صراط مستقیم، یعنی خالص کو ناصح کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی محکم کام، اتھینٹک کام، مضبوط کام۔ توبہ ایسی ہو جو مضبوط ہو، جو اتھینٹک ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی گنجائش، کوئی پھر اس میں ریلیکسیشن نہ ہو، بلکہ ایسی ڈائریکٹ توبہ کریں کہ پھر اس گناہ کی طرف ہمارا سوچنا، ہماری فکر، ہمارا خیال تک بھی ہمارے ذہن میں نہ آئے۔ وہ توبہ ہمارے لیے جو ہے وہ نصیحت بھی ہے، اور توبہ نصوحہ بھی ہوگی۔